السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ نے میرے چینل کو لائک کیا نہیں کیا؟ جائے پہلے کریں، لائک کریں، شیئر کریں، پیارا سا کمنٹ کریں. آج جس عنوان پہ بات ہوگی اس کا نام ہے روزے کی فضیلت. ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کو راہ بتاتا ہے، اور اس میں ہدایت کی روشن دلیلیں ہیں اور حق کو ناحق سے پہچاننے کی. پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے، اس پر لازم ہے کہ وہ ان کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہے اور یا سفر پر ہو، اس کو چاہے کہ وہ دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کرے. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نرمی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا. یہ رعایت اس لیے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کرو، تاکہ جس اللہ نے تمہیں ہدایت دی تم اس کی عظمت بیان کرو، تاکہ تم احسان مانو. ماہ رمضان میں ایک رات ایسی ہے جس میں قرآن مجید آسمان دنیا پر نازل ہوا. اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، جیسا کہ فرمان ربانی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے. یہ رات رمضان کی آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے ایک رات ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھا تو اس کے چہرے کو 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم سے دور رکھا جائے گا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات کو قید کر دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. ان میں سے کوئی بھی دروازہ کھولا نہیں جاتا اور اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ماہ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی بند نہیں کیا جاتا. جزاک اللہ. امید ہے آپ کو میرا ولاگ بہت اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہوگا تو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اینڈ بیل آئکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا. تب تک کے لیے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھا. ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.